دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت میں اذان کا بہت بڑا رول ہے۔ اذان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اذان کی عظمت، اذان کا مقام، اذان کی افضلیت اور اذان کے فوائد بے شمار ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کے کان میں اذان پکار دی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے شفا یابی حاصل ہو جائے گی۔ ابھی لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کا سلسلہ شروع کیا گیا، مکان کی چھت پہ اذان پڑھتے تھے لوگ، مکان کے اندر پڑھتے تھے۔ اچھا، لوگوں نے پڑھی بھی اسی لیے کہ کرونا کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، ایک ہی علاج کرونا کا تھا، وہ تھی اذان۔ اور جب یہ میسج عام کیا گیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں پہ اذان پڑھیں تو جنہیں اذان پڑھنا نہیں آتی تھی وہ بھی اذان پڑھنا سیکھ گئے۔ سبحان اللہ، بچے اذان پڑھ رہے ہیں، بوڑھے اذان پڑھ رہے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے گھر پہ اذان پڑھتے تھے۔ ہم لوگ بھی پڑھتے تھے، ہمارے گھر کے جو بچے تھے وہ بھی اذان پڑھتے تھے۔ تو چلو اسی بہانے لوگوں کو اذان کا فائدہ معلوم ہو گیا، اپنے اپنے گھروں میں لوگوں نے اذان پکارنا شروع کر دی۔ آندھی طوفان زلزلے آئیں، اذان پکاریے، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مرغی کا دوڑا اگر کسی کو پڑتا ہے، بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت کے بعد اس کی صاف ستھرائی کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان پکاری جائے۔ اب یہاں تو ایک ایک ہفتہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے یہاں، لیے پڑھیں صاحب، اب بعد میں کہتے ہیں صاحب بچہ ایکسپائر ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کو دوڑے پڑ رہے ہیں۔ تاخیر سے بچے کے کان میں جب اذان پکاری آتی ہے تو اس پہ عصبی خلل ہونے کا ڈر ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہونے کا ڈر ہے، بیمار ہونے کا ڈر ہے۔ سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ اللہ نے جب آپ کو بیٹا دے دیا، اب اس کو نرس وغیرہ سے، ڈاکٹر سے لے کے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پکاری جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اگر بیٹی ہے تو اس کا نام رکھا جائے فاطمہ، اور اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس کا نام رکھا جائے محمد۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے ہمیں صاحب اولاد بنا دیا۔ میں نے عرض کیا کئی بار کہ کتنے نبی، کتنے رسول، کتنے صحابہ، کتنے اولیاء، کتنے علماء، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی ہے۔ اب اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو آپ کس کو خوش کریں گے، کس کو راضی کریں گے؟ اللہ کو راضی کریں گے نا۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو شکر بھی ہمیں اللہ کا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی شیطان کا کرنا چاہیے۔ لیکن آج قوم بورا گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ نہیں اور شیطان کی بارگاہ میں شکرانہ کیا جاتا ہے۔ آتش بازی، ڈھول، ناچ گانا، بورا گئے، اللہ نے اولاد دے دی ہے۔ اور اسی لیے آج اولاد ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، چونکہ ہم نے اولاد کے ساتھ جب اچھا نہیں کیا ہے تو اولاد ہمارے ساتھ کہاں اچھا کرے گی۔ باپ کو اولاد مار رہی ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی اولاد کر رہی ہے، باپ کا کہا جو ہے اولاد نہیں مانتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے شرع کے دائرے میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنی اولاد کی تربیت کرتے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد سے اچھا صلہ ملتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لوگ اپنے بچوں کو حضور کی بارگاہ میں لاتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ قبول فرمائیں، برکت کی دعا فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہنیک فرماتے
کھجور اپنے منہ مبارک میں لیتے، اس کو باریک باریک چباتے اور پھر اس کھجور کو نکال کر اپنے مبارک منہ سے نکال کر اس بچے کے منہ میں ڈالتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ بچے کتنے برکت والے ہوں گے کہ جن کے منہ میں سب سے پہلی غذا اگر کسی کی گئی ہے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آج نہیں، آج تو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، تو اگر آپ کی ٹچنگ، آپ کو محبت مسجد کے امام سے یا علماء سے ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تو دیکھا ایک ہفتہ ہو جاتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھیا اذان پڑھوا لی کان میں؟ حضرت ٹائم ہی نہیں مل پایا، باقی سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے، حریرہ کا سارا سامان آ جائے گا، گوند بنانے کا سارا سامان آ جائے گا، اللہ چھلا سب سامان اس کا مہیا ہو جائے گا، لیکن اذان کے لیے اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ مسجد کے امام یا مسجد کے مؤذن یا شہر کے کسی عالم دین کو بلا کر اپنے بچے کے کان میں اذان کروا دیں، تہنیک کروا دیں اور اس کا نام جو ہے اسلامک رکھوا دیں۔ کتنی جہالت ہے کہ قوم کو ہم کیا نہیں سمجھاتے، ہر ٹاپک پہ تو ہم لوگ بیان کرتے ہیں، جو چیز ہم اپنی قوم کے اندر دیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم اس پر ضرور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تمہاری موجودگی میں غیر شرعی کام ہوتا رہا اور تم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ خدا را ہوش میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں۔ اچھا ہیں بھی ایسے بہت سارے نیک لوگ ہیں، میری عادت یہ ہے کہ بات کو گول مول کر کے پیش کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ایک صاحب کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی پہلے، وہ آئے، انہوں نے مبارکباد پیش کی اور تقریباً 1200 روپے نکالے، وہ مجھے دیے، بولے یہ آپ رکھ لیجئے، اور پیسے نکالے وہ مسجد کے لیے دیے، بولے یہ مسجد کے کام میں آپ استعمال کر لینا۔ تو غالباً میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا تو بہت ہیں، بولے نہ آپ رکھ لو۔ بولے لوگ پتہ نہیں 20-20 10-10 ہزار روپے کی آتش بازی کر دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بہتر کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے اماموں کو خوش کر دیں۔ اور پھر اللہ نے دوبارہ بیٹی دی، پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو یہ کیا انسان کی کٹاگیری تو ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہے، اللہ نے اسے اولاد دے دی، ایک وہ شخص ہے کہ جب اسے اللہ نے اولاد دی ہے تو وہ اللہ کا بھی شکر کر رہا ہے اور جو اللہ کی تعلیم ہمیں دے رہا ہے اس کی بارگاہ میں بھی خلوص و محبت کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ تو آپ بھی بتائیے امام کس سے خوش ہوں گے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ان کے یہاں جا کے چائے پیتے ہیں۔ بھیا جو اماموں کو زیادہ سمجھے گا، جو اماموں سے زیادہ محبت کرے گا، جو اماموں سے مل کے چلے گا، امام ان سے خوش رہیں گے یا ایسے ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے خوش رہیں گے جو خلاف شرع کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آپ بتائیے کس سے خوش ہونا چاہیے؟ جو شریعت کی بات بتائے، جو طریقت کی بات بتائے۔ آج غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، بستی کا امام منع کر رہا ہے کہ آتش بازی نہیں ہوگی، لیکن یہ قوم برائی ہوئی ہے اور ایسے دھائیں آتش بازی کر رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اڑوسی پڑوسی ایسے لوگوں کے خلاف FIR درج کرائیں، FIR درج کرائیے، ان کی اوقات ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی بچہ ہے، اتنی تیز آواز آتی ہے کہ عام آدمی جس کا دل کمزور ہے وہ تو دھڑ سے گر جائے گا۔ کچھ تو شرم کرو یار، تم کس دنیا میں جی رہے ہو؟ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو اس مذہب نے تو ہمیں اجازت جن چیزوں کی دی ہے ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ خدا را ہوش میں آئیے اور کام وہ کریں کہ جس سے آپ کا رب آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کے بچوں کی پرورش جو ہے وہ شرع کے دائرے میں ہو جائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات اپنے ذہن سے قطعی آپ نکال دیں، بالکل نکال دیجئے کہ اگر آپ اماموں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، انہیں نذرانہ نذر پیش کر رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی دینی تربیت کر رہے ہیں تو آپ دنیاوی اعتبار سے ان کو اگر مضبوط کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر وہ بات کہیں گے جو غیر شرعی ہوگی، ہم اپنی قوم کو اجاگر کریں گے،
جگائیں گے، بتائیں گے، جسے برا لگے وہ اس کو لگنے دے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جس کو برا لگے ساری بستی اس کے خلاف ہو جائے، چونکہ سب سے کمزور ایمان والا وہ ہے کہ جو دل سے برا مانے۔ آپ کی استطاعت نہیں ہے منع کرنے کی، طاقت نہیں ہے آپ کو منع کرنے کی، تو آپ دل سے برا مانیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اذان کی افضلیت، اذان کا مقام، وہ آپ سماعت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حوالے سے فلکسی بھی جگہ جگہ لگائی جائیں گی، چونکہ آج قوم کا بہت برا حال ہے کہ اذان ہوتی ہے لیکن قوم کے لوگ اذان نہیں سنتے ہیں۔ اذان کا مقام یہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اذان ہونے لگی ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو بند کر دیا جائے، پہلے اذان کو سنا جائے اور اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے۔ یہاں تو موٹر سائیکل والا وہ ہر اسے ہوش ہی نہیں اذان ہو رہی، ٹریکٹر والا وہ ریس دیے پڑا ہے، اور یہ لوہے والے مستری ہیں یہ ہتھوڑے بھتوڑا مارے پڑے ہیں۔ ارے بھیا تھوڑی دیر رک جاؤ، اذان سن لو، تمہارے نبی کی یادگار ہے، نبی کے زمانے سے اذان شروع ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ کلمات آج ہم اپنے کانوں سے سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ احترام کرو۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں جنت میں گیا تو اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی تھی، پوچھا اے جبریل یہ کس کے واسطے ہے؟ عرض کی گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے اذان پکارنے والے کی، لیکن ہم اذان پکارنے والے کو سمجھ رہے ہیں یہ چوکیدار ہے ہمارا۔ مؤذن صاحب کے ساتھ تو ایسے بات کریں گے کہ ہماری گلی میں جو جھاڑو لگاتا ہے اس سے بھی ہم ادب سے بات کریں گے، چونکہ ڈر یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف اگر کھڑا ہو گیا تو پوری نسلیں ہماری اجاڑ دے گا۔ لیکن مؤذن صاحب بیچارے کمزور آدمی ہیں، انہیں 1000-2000 روپے دیے جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ جتنے پیسے مؤذنوں کو دیے جاتے ہیں اتنے پیسے میں تو جو چائے کی دکان پہ گلاس دھونے والا بچہ ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور قیامت میں سب سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری موجودگی میں تمہاری مسجد کے امام کے ساتھ، تمہارے مسجد کے مؤذن کے ساتھ تم نے کیا رویہ کیا، تم نے ان کی ضروریات پر کیا توجہ دی، سب سے پوچھا جائے گا، یہ دھیان رکھیں آپ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کرے گی، مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اور مؤذن نزا کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی مؤذن محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا یہ غور کرو کہ جب مؤذن اذان پکارتا ہے تو اس کی اذان کے جواب میں فرشتے بھی اذان پکارتے ہیں، جب وہ مر جائے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، کتنی بڑی شان ہے مؤذن کی۔ اب مؤذن کی فضیلتیں سن کے ہو سکتا ہے آج درجنوں لوگ مؤذن صاحب کی دعوت کر دیں، کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ یہ قوم، اس قوم کے ساتھ علماء کیا نہیں کرتے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، بستی میں دردنوں میلاد، دردنوں نیاز، دردنوں شادی، انگنی منگنی، چھلا چھٹی کیا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یاد آ گئی تو مجھ سے تو آ کے کہہ دیں گے کہ حضرت آج منگنی ہے آ جانا، آج شادی ہے آ جانا۔ مؤذن سے ایک بندہ نہیں کہتا ہے آ کے کہ آپ مؤذن صاحب سے بھی کہہ دینا، یا خود جا کے مؤذن صاحب سے وہ کہہ دے جا کے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں قیامت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تم یار دوست سب کو پوچھ رہے ہو جو تمہیں 5 وقت جگاتا ہے، یہاں تک کہ آپ افطار، مؤذن جب اذان پکارتا ہے اس کی آواز پر افطار کرتے ہو، لیکن تمہیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جو مسجد کا مؤذن اذان پکار رہا ہے اس نے افطار کس چیز سے کی ہوگی۔ یہ ہماری قوم کے حالات ہیں۔
ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، ہم تو جو چیز دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ بیان کرنے کے عادی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتو جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اے اللہ کہ اللہ تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھ دے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ ہم لوگ ثواب کو کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ تو مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے اور عورتوں کے لیے سنگل ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص بڑا عمل مجھے تو نہیں معلوم، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات ہو جب بھی وہ اذان سنتے تھے تو اذان کا جواب ضرور دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کم سے کم یہی سوچ لو کہ ہمارے پاس اور نیکیاں نہیں ہیں لیکن اذان کے کلمات جیسے نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں آپ، وہ تو آپ کو قیامت میں جب ٹھکائی ہوگی، قبر میں ٹھکائی ہوگی، وہ معلوم ہو جائے گا۔ لیکن کم سے کم جب اذان ہوتی ہے تب تو اپنا پانا روک دو، تب تو اپنا ہتھوڑا روک دو، تب تو خاموشی کے ساتھ سن لو اذان، تاکہ ہو سکتا ہے اس واقعے سے تو ہمیں یہی معلوم ہوا، یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اذان کے کلمات اگر ہم پکارتے رہیں گے تو اللہ اذان کے کلمات سننے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اگر اذان کے دوران کوئی گفتگو میں ملوث رہا، اس نے اذان کے کلمات نہ کہے، تو کتابوں میں آیا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا ڈر ہے۔ غور فرمائیں، آپ اذان ہو رہی اور آپ گپے شپوں میں لگے پڑے ہیں۔ بھیا آپ ذرا اپنے گھر کا محاسبہ کریں آپ، اور سوچئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے۔ اذان ہوتی ہے آپ کے بچے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے آپ کے گھر کی خواتین گپے شپے میں لگی رہتی ہیں، اذان ہوتی ہے آپ کے بچے موبائل میں ملوث رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے آپ بھی بات کر رہے ہیں، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ گفتگو میں ملوث ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے دین نہیں سیکھا ہے۔ دین سیکھتے، دینداروں کے پاس بیٹھتے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول بھی اسلامک ہوتا۔ ابھی مولانا اطہر صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کا 40واں پرسوں تھا نوریہ حسین پور میں، تو ان کی حیات پر ایک کتاب لکھی تجلیات اطہر، اس کو میں نے پڑھا۔ تو وہ میرے دوست تھے، تو میں تو شب و روز ان کے جانتا تھا کیسے تھے، بہت مخلص تھے، دیندار تھے، حافظ قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے، اور دین کا بہت جذبہ تھا۔ تو ان کے 3 بیٹے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو وہ اپنے چچا کے ساتھ جاتا ہوگا، تو اس نے جب کتے کو دیکھا تو کتے کو دیکھ کے اس نے یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کیا۔ تو اس کے چچا نے پوچھا بیٹا تمہیں یہ کلمات کس نے بتایا؟ بولے ہمارے ابو نے ہمیں بتایا کہ جب کتا دیکھا کرو تو یا حیو یا قیوم پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ باپ ایسے بنو یار، کیوں ٹھکائی اپنی کراؤ گے قبر میں جا کے؟ اللہ کا خوف پیدا کر لو کہ قیامت میں ہمارے لیے نہ ہماری اولاد کام میں آئے گی، نہ بیوی کام میں آئے گا، نہ باپ کام میں آئے گا، کوئی کام میں نہیں آئے گا سوائے ہماری نیکیاں اور ہمارے نیک اعمال کے۔ بس اس کو آپ گانٹ باندھ لیجئے۔ جس اولاد کے لیے ہم بلڈنگیں تیار کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے مکان بنائیں گے، ہم بھی اپنے بچوں پہ اچھا خرچ کرنا جانتے ہیں، لیکن پہلے اپنے بچوں کو دیندار آپ بناؤ تاکہ قبر میں جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے جو ہے وہ گناہ کا سبب نہ بنے۔ حدیث پاک میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر اولاد آپ کی نیک متقی پرہیزگار ہے تو وہ اولاد تمہارے لیے جنت کا سبب بن جائے گی، اور اگر اولاد آپ کی گناہ گار ہے
تو اولاد آپ کے لیے جہنم کا سبب بن جائے گی۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس بیان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اذان کا احترام اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت شرع کے دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی بیچ میں عرض کیا تھا کہ مؤذنوں کی اہمیت کو سمجھیں آپ۔ ہم آپ کو یقین بتائیں نہ ہم آپ کی دعوتوں کے محتاج ہیں، صحیح بات تو یہی ہے، نہ مؤذن آپ کی دعوتوں کے محتاج ہیں، لیکن اسلام کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں ہم ان کو اگنور کر کے اپنے کام اگر کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ ارے اتنی دعوتیں کرتے ہو، اتنے پروگرام کرتے ہو، کم سے کم اتنی تو آدمی کے اندر عقل ہونا چاہیے کہ جو مؤذن 5 وقت کی اذان پکارے، جس کی آواز پر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم اس کو کیا پیش کر رہے ہیں بتائیے آپ، ہم اس کو کیسے خوش کر رہے ہیں؟ میں صرف اپنے مؤذن کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے جتنے مؤذن ہیں ان کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، جیسے کہ مرغے کی بانگی کی گردنیں اونچی ہوا کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔